بادشاہ بیٹھا تھا حضرت، شرارت سوجی، کہتا ہے بابے کا شغل نہ دکھاؤں. کوئی نہیں بولا اگوں حضرت، آگے سے کوئی نہیں بولا حضرت. وہ پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا جاؤ بابا بلا کے لا. بابا آ گئے حضرت. وہ جب بابا آیا نا تو بادشاہ نے اپنی جیب سے سرخ رنگ کا رومال نکال کے بابے کو کہتا ہے بابا مجھ سمیت سب کو دیکھ، وہ جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ دے. وہ بابا بھی میری طرح بابا نہیں تھا کہ ہم ہی وال سفید کر لیے، نہیں، وہ بابا باقاعدہ کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بابا بنا تھا حضرت. اس نے سب کو دیکھا، رومال اپنی جیب میں ڈالا، واپس چلا گیا. بادشاہ ہکا بکا رہ گیا. اس نے کہا میں نے بابے کا شغل لگانا تھا، بابا میرا ہی لگا گیا. اب تو بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی تھی. اگر وہ کسی کی گود میں رومال رکھتا تو بادشاہ بات آگے بڑھاتا نا، بات اتھے ہی ختم نظر. مولانا روم فرماتے ہیں کچھ دن گزرے اور بادشاہ بیمار ہوا، لیکن بیماری ایسی کہ کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ بیماری کیا ہے. بڑا حضرت جی علاج ہو، جب بیماری کا نہیں پتا تو علاج کیا کرنا. حکیم طبیب تکے لگاتے رہے، نہیں تکا لگا کسی کا. بادشاہ دن بدن موت کے قریب، دن بدن موت کے قریب، بالکل ہڈیوں کا ڈھیر رہ گیا بادشاہ. طبیبوں نے بھی دوائیاں بند کر دی اور انہوں نے کہا کہ جو اس وقت بادشاہ کی حالت ہے نا، ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ 3 دن زندہ رہے گا، چوتھا نہیں دیکھے گا. اب فیصلہ یہ ہوا دن جو 3 رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو، ایک دن رعایا کی اور بادشاہ کی آپس میں آخری ملاقات کرواؤ. ٹھیک ہے جی، اعلان کروا دیا گیا فلاں دن بادشاہ کی آخری ملاقات. بادشاہ کو ایک پلنگ پہ لٹایا گیا، اس طرح کا راستہ بنایا گیا، ایک ایک بندہ آتا جاتا اور بادشاہ سے ملتا جاتا اور جاتا جاتا. اب لکھا ہے جی انہی ملنے والوں میں نا سرخ رومال والا بابا بھی آ گیا. اب ایک ملاقات ایک تھی، دوسرا بادشاہ کو بابا بیماری کی وجہ سے بھول چکا تھا، اس کو نہیں یاد کوئی. بابے نے آ کے السلام علیکم کہا، بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا. بابے نے پوچھا بادشاہ سلامت، کدھر کی تیاری ہے؟ جب بابے نے تیاری کا نام لیا نا تو بادشاہ رو پڑا، کیونکہ ہم تو تیاری کو بھول چکے ہیں نا. ہم تو اس طرح رہ رہے ہیں کہ کبھی جانا ہی نہیں ہے. اس طرح کے پروگرام سنو ہمارے حضرت. اللہ بھائی یہ تیرے میرے پروگرام ہیں، اس ذات کی کیا مرضی ہے، نہ تو جانے نہ میں جانوں. یہ پہلا روزہ تیرے اور میرے پروگرام میں ہے، لیکن اس کی مرضی کیا ہے نہ تجھے پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے. رمضان کا پہلا جمعہ تیرے اور میرے پروگرام میں ہے، لیکن اس کی مرضی کیا ہے نہ تجھے پتہ نہ مجھے پتہ. عید کے پروگرام تو اور میں ابھی بیٹھے بنا رہے ہیں کہ عید پہ یہ پہننا، لیکن پتہ نہیں حضرت اتھے تیری میری عید ہے بھی کہ نہیں ہے. کوئی سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے. یہ ہم تیاری بھول چکی ہیں، ہمیں دیکھ کے لگتا ہی نہیں کہ ہم نے کبھی جانا ہے. ہم اس طرح اللہ محبوب نے فرمایا مسافر کی طرح رہے، مسافر کی طرح رہے. لیکن ہم نے کون سی مانی ہے حضرت؟ جس چیز سے حضرت نے منع کیا نا ہم نہیں باز آئے. کہا رہنا ضرور، دل نہ لگانا، چھوڑنا ہے، تنگ ہوگا، نہیں مانی ہے. جس چیز سے منع کیا فرمایا مسافر ہے، مسافروں کی طرح رہ، دل نہ لگانا. زمین تیرے پیروں کے نیچے ہے، پیروں کے نیچے رکھنا. اس زمین کو اتنی اوقات نہیں کہ اس کو اٹھا کے تو دل میں لے آئے. تیرا دل بڑی خاص چیز ہے، اللہ رہے گا، اللہ کا رسول رہے گا. یہ زمین نہیں اتنے جوگی، اللہ نے پیروں کے نیچے رکھی ہے، پیروں کے نیچے رکھنا. اس کو دل میں نہ لانا، اگر دل میں لائے گا تیرا نقصان کرے گی، تیرا کوئی رشتہ نہیں رہنے دے گی. رہنے دیا اس نے. یہ میں حضرت پیچھے بھی کہہ کے ہوں، جب تک حضرت جی زمین دل میں نہیں آتی، یہ تب کی سن لو، جب آ جاتی ہے پھر تو آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی، جب تک زمین دل میں ابھی نہیں سمجھ ہوتی زمین زمون کی کوئی بھی. میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں نے یہ منظر دیکھا ہوا ہے حضرت. 4 ਭਰਾ 5 ਭਰਾ حضرت کم تے نکلن لگے سیرے کٹھے ہی. تو ماں سارے ان کی کہندی ہے او پترا موسم بھی ہے تے میں اج نہ مولی کنڈا کر لاں گی تے اج راتی مولیاں دے پرونٹھے تے ذرا ٹائم نہ لا جائیو سارے. ٹھیک ہے جی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے منظر بتا رہا ہوں آپ کو. پہلے وڈا آ گیا حضرت، ماں کی کہندی ہے وے پترا تھکے آئے ہیں سٹ دیاں پرونٹھے. تے وڈا کی کہندا اوے امی کی گلاں کرن ڈے او ویراں بغیر کی مزہ پرونٹھے کھان دا، تھوڑا جہا ڈیک لینا ہے، ڈی کیڑی گل ہے، آندے نے سارے بھرا تے کٹھے کھاواں گے. اسی طرح نا جی
یہ میں اس وقت کی بات سنا رہا ہوں جب ابھی زمین دل میں نہیں آئی، ابھی سمجھ نہیں زمین جائیداد کتنی کوئی بھی. چھوٹا پہلے آ گیا، ماں کی کہندی ہے وہ پترا تھکے آیا ہیں جے کہنی ہے تو پرونٹھا سوڑ دیں. چھوٹا کی کہندا وہ امی جی کی گل کر دے وہ وائن تو بغیر کو مزہ آنا کھان دا، تھوڑا جہا ڈیک لینا پائن آندے نے کٹھیاں کھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی زمین دل میں، ابھی دل میں بھائی رہ رہا ہے، ابھی دل میں بھائی کی محبت ہے، ابھی زمین نہیں آئی دل میں. لیکن حضرت جی جس دن یہ زمین ہم اٹھا کے اپنے دل میں لے آتے ہیں، پھر وہی بھائی جس کے بغیر پراٹھا نہیں کھایا جاتا تھا، پھر گاؤں میں سب سے برا مجھے وہی لگتا ہے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے پہلے زمین پیروں کے نیچے ہوتی ہے، پھر ہم اس کو اٹھا کے اپنے بیٹا اس کو دل میں نہ لانا کبھی بھی. پیروں دے تھلے بھی، پیروں دے تھلے ہی رہنے دے. دل میں اللہ کو رکھنا، اللہ کے رسول کو رکھنا، اس کی یہ جگہ نہیں ہے. مکان میں رہنا، مکان کو دل میں نہ رکھ لینا. مکان میں رہنا، مکان کو دل میں چھوڑنا ہے اس کو. لیکن ہم نے نہیں مانی. اسی جنوں جنوں رکھ سکنے ہیں نا ہی سارے ہی رکھے ہیں اندر، لیکن بس نہ اللہ ہے نہ اللہ کے رسول ہے. نہیں حضرت مسافروں کی طرح رہو حضرت، سونا رہو گے حضرت. یہ سارے جھگڑے اسی لیے ہیں کہ ہم دل میں لے آئیں ان چیزوں کو. ان کی جگہ دل نہیں ہے حضرت، دل اس ذات کی جگہ ہے حضرت. وہ جب تیاری کی بات آئی نا تو بابا بادشاہ رو پڑا اور کہتا ہے بابا جی بس ایک سفر کی تیاری ہے. بابا بول کے کہتا ہے بادشاہ اگر سفر کی تیاری ہے تو سامان سفر کدھر ہے؟ آگے تو سفر پہ جاتا ہے تو سارا شہر دیکھتا ہے، تیرا پروٹوکول ہوتا ہے، آج کون سا سفر ہے؟ بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی آج سفر بھی ہو رہا ہے اور سفر کا سامان بھی ہو رہا ہے. بابا پھر بولا، اس نے کہا تو خود ہی کہہ رہا ہے کہ سفر ہے اور اس کا سامان بھی ہے، تو پھر وہ کدھر ہے؟ بادشاہ اور رویا. اس نے کہا بابا جی یہی تو غلطی ہو گئی، میں ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہا جو اس سفر والا ہے، جو سامان اس سفر پہ لے کے جانا تھا وہ تو مجھ سے اکٹھا ہی نہیں ہوا کوئی. بابے نے وہ سرخ رومال نکالا اور بادشاہ کو دکھا کے یاد کروا کے کہتا بادشاہ یاد آیا یہ وہی رومال ہے جو تو نے مجھے دے کے کہا تھا جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے رومال اس کی گود میں رکھ. اس دن تو یہ رومال میں اپنی جیب میں ڈال کے چلا گیا، لیکن لے بادشاہ آج یہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے. اس کو اللہ نے ٹائم بھی دیا، اس کو اللہ نے اتنی لمبی عمر بھی دی، صحت بھی دی، تندرستی بھی دی، لیکن اس نے پھر بھی وہ سامان اکٹھا نہیں کیا جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے. یہ مثال بیان کرنے کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں بندیا کہ تو بھی بادشاہ کی طرح بے وقوفی نہ کر جانا، یہ ساری زندگی وہی سامان اکٹھا کرتا رہے جو اس سفر والا ہے اور وہ سامان اکٹھا ہی نہ کرے جو اس سفر پہ لے کے جانا ہے. بعد والے اسپیشلی فیمیل بڑی دیکھی میں نے، ڈیتھ کے بعد جسم پھول گیا، انگلیاں سج گئیاں، انگوٹھیاں پائیاں سن حضرت. اچانک موت ہوئی، کوئی انگلاں تے انگوٹھی کٹ کٹ لائیاں حضرت. اگر تم کہو گے بھی نا تو اگر بالفرض تم ساتھ لے بھی جاتے ہو، میں گھڑی لے جاؤں انگوٹھی لے جاؤں، تو کس کام کی حضرت؟ یہ تھے والا کام میں حضرت. پگ چھڑ کے جانی، ٹوپی چھڑ کے جانی، ویسٹ کوٹ چھڑ کے جانی، کپڑے چھڑ کے جانے، جیب وچ موبائل چھڑ کے جانا. بلکہ پتر سب سے سستی ترین چیز اس وقت میرے پاس میری جرابیں ہیں، یہ بھی نہیں جانی ہے. ساتھ پھر کیا جانا ہے؟ ساتھ جائے گی فجر، ساتھ جائے گی تہجد، ساتھ جائے گا سبحان اللہ، ساتھ جائے گا الحمدللہ، ساتھ جائے گا اللہ اکبر، ساتھ جائے گی سورہ یاسین کی تلاوت، ساتھ جائے گا صدقہ، ساتھ جائے گی خیرات، ساتھ جائے گا کردار، ساتھ جائے گی صلہ رحمی، ساتھ جائے گی والدین کی خدمت. اور میں یہی بات پہ بات ختم کرتا ہوں. میرے مرشد فرمائے بابا روز راتی بہ کے تو اپنا صاف کر، اتنے تو ہونا ہی ہونا نا صاف، تو روز اپنا صاف کریا کر.
اور چیک کریا کر وہ کنا ہے جڑا چھڈ کے جانا ہے اور وہ کنا ہے جڑا وہ میں آپ کی بات تو نہیں کرتا اپنی کرتا ہوں پتہ ڈنڈی نہ ماریے صحیح صحیح حساب کریے نا سارا کچھ یہ ہوئے جڑا چھڈ کے جانا ہے